بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 413 میں یعنی 413 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بلند منصب کی حقیقت۔ نماز جمعہ سے قبل مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز ان الفاظ سے کیا: حاضرین کرام، آپ سب ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے وزیر اعظم ہیں۔ ہم کتنی بھاری تنخواہ لیتے ہیں اور ہماری جاگیر بھی کتنی بڑی ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم شاہی محل میں رہتے ہیں۔ فوج اور پولیس کے دستے ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ ہمارے لیے شاندار سواری ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ ہمارے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ جسے چاہیں بڑی جاگیر عطا کر دیں اور جس کی چاہیں جاگیر ضبط کرنے کا حکم دے دیں۔ اس کی تعمیل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ غرض یہ کہ ہمیں حاصل نعمتوں اور ہمارے اختیارات کی کوئی حد ہے، نہ اس کا کوئی حساب کتاب۔ سارے نمازی ان کی تقریر سن کر حیرت سے دم بخود تھے۔ وہ اکثر اس مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حاضرین سے مخاطب ہوتے تھے۔ ان کے خطاب میں ہمیشہ وعظ و نصیحت کے ساتھ نہایت عز و انکسار محسوس کیا جاتا تھا، لیکن آج ہماری ریاست کے وزیر اعظم کو اچانک یہ کیا ہو گیا کہ نرمی اور انکساری کی جگہ ان کی تقریر میں فخر و انبساط کا عنصر نمایاں ہے، اور اس میں غرور بھی شامل ہے۔ ان کی زبان سے تکبر کی ایسی باتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نخواستہ ان کا دماغ چل گیا ہے یا ہماری سماعتیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ ابھی مسجد کے حاضرین حیرت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ قدرت کے قدرے سکوت کے بعد وزیر اعظم کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ وہ کہہ رہے تھے: صاحبو، آپ نے ہماری عظمت و حشمت کا حال سن لیا۔ یہ ہمارا ظاہری روپ ہے، لیکن ہماری اصل حقیقت کیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ ہم آپ جیسے سخیوں کے ٹکڑوں پر پل کر بڑے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طرح تعلیم بھی حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد معمولی نوکری کے لیے در بدر مارے مارے پھرتے رہے، کسی نے کوڑی کو بھی نہ پوچھا۔ بہت خوار ہونے کے بعد اس ریاست میں چھوٹی سی ملازمت مل گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ محنت اور لگن کے ساتھ اخلاص کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہوتے ہوتے ہم اس ریاست کی وزارت عظمیٰ تک پہنچ گئے، اور اسی حیثیت میں آج آپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک طویل سانس کے بعد پھر کہا: اور سنیے کہ ہمارے عظیم منصب کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ ریاست کی والیہ کبھی ہم سے خفا ہو جائیں تو ہماری ملازمت ختم اور جاگیریں ضبط ہو سکتی ہیں۔ وہ ہمیں محل سے نکلوا کر ایک معمولی سپاہی کے ذریعے
اپنی ریاست سے بے دخل بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا ہوں گے؟ وہی مفلس و خلاش اور بے حال جمال الدین جو اس ریاست میں ایک بیمار اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ یہ ہے ہمارا مقام اور ہمارا منصب جس پر بڑے اتراتے ہیں اور جس کا دار و مدار ایک عورت پر ہے کہ وہ جب تک چاہے اسے برقرار رکھے اور جب چاہے ایک آن میں چھین کر ہمیں پہلے جیسا جمال الدین بنا دے۔ دوستو یاد رکھو، دنیاوی جاہ و جلال، منصب و عزت اور مال و دولت سب آنی جانی اور فانی چیزیں ہیں۔ اصلی عزت وہ ہے جو رب العزت کی عطا کردہ ہو اور جسے کبھی زوال نہ آئے۔ اس کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ جس نے اسے اختیار کیا اور اپنے خدا اور اس کی مخلوق کو خوش رکھا، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے مرتبہ و مقام کے مطابق وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو۔ یہ ریاست بھوپال کے مدار المہام یعنی وزیر اعظم منشی جمال الدین خان تھے، جنہوں نے اپنے منصب کی پرواہ کیے بغیر مسجد کے نمازیوں کو اپنی حقیقت بتا کر انہیں نیک کاموں کی جانب راغب کیا تھا۔ 19ویں صدی عیسوی کا یہ مرد درویش سن 1217 یعنی 1217 ہجری میں مسافات دہلی کے ایک شریف علمی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے شاہ محمد اسحاق محدث سے حدیث کی سند حاصل کی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، مولانا مملوک علی، شاہ غلام علی اور مولانا محمد آفاق نقشبندی جیسے اہل علم و فضل سے فیض حاصل کیا رحم اللہ اجمعین۔ ایک دفتر میں معمولی ملازمت سے لے کر وزیر اعظم بننے تک کا حال منشی جمال الدین خان نے خود اپنی تقریر میں بیان کر دیا تھا۔ جس وقت بھوپال کے وزیر اعظم بنے اس وقت ریاست کی معاشی حالت بہت خراب تھی۔ ریاست کی والیہ نواب سکندر بیگم نے انہیں نائب وزیر اعظم سے ترقی دے کر وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا، تو منشی جمال الدین نے ریاست کی آمدنی کو 15 لاکھ سے بڑھاتے 60 لاکھ روپے تک پہنچا دیا۔ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کی طرح سادگی اور درویشی کی زندگی اختیار کی۔ اپنے دربار سے قالین اور پرتکلف ساز و سامان اٹھوا دیا۔ سادہ فرش اور گاؤ تکیوں پر لوگوں کے درمیان نہایت سادہ کپڑوں میں ملبوس منشی جمال الدین کو بیٹھے دیکھ کر کوئی اجنبی شناخت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی بڑی ریاست کے وزیر اعظم ہیں۔ نواب سکندر بیگم کی سرپرستی میں انہوں نے مساجد و مدارس تعمیر کرائے، طلباء کے لیے مفت قیام و طعام کے علاوہ ان کے لیے کتابوں اور وظائف کا بھی اہتمام کیا اور عام لوگوں کی فلاح و بہبود میں نہایت سخاوت اور فراخ دلی دکھائی۔
خلافت راشدہ کے 1100 برس کے بعد منشی جمال الدین اسلاف کی پاکیزہ زندگیوں کا عملی نمونہ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کے پشتو، فارسی اور ترکی زبانوں میں تراجم کی اشاعت اور دیگر دینی کتب کی مفت تقسیم ان کی زندگی کا اہم مشن تھا۔ میں شاید اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر آج بھی چاہے کوئی تو حضرت عمر عبدالعزیز جیسا خلیفہ بن کر دکھائے اور اپنی دنیا و عاقبت دونوں کو سنوار دے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ذرا سا اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ میں خلفائے راشدین کا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نگرانی میں اس منصب پر پہنچے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مقرب اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی خلافت کے درمیان جو کچھ کیا وہ تاریخ میں روشن مثال ہے۔ لیکن یہاں منشی جمال الدین جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ ہر دور میں خلفائے راشدین جیسا نہ صحیح حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا مثالی نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال 82 سال کی عمر میں منشی صاحب کا انتقال ہوا اور یہ سن 1299 یعنی 1299 ہجری بمطابق 1881 یعنی 1881 عیسوی سن تھا۔ اس موقع پر تجہیز و تکفین کے لیے مسلسل آنے والوں کی وجہ سے منشی جمال الدین خان کی نماز جنازہ 11 مرتبہ پڑھائی گئی۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ خدمت خلق کسی زمانے اور منصب کی محتاج نہیں۔ یہ مقام آج بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے جیسا دور اسلاف میں ممکن تھا۔ ضرورت صرف نفس امارہ کو مارنے اور جذبہ اخلاص پیدا کرنے کی ہے۔ اللہ سے دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کے ہی ذہن و دل و دماغ تبدیل کر دے اور وہ آخرت کا تصور کر کے رعایت کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا سدھرنا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا، الا یہ کہ اللہ انہیں کوئی خاص توفیق عطا فرما دے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔